الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کا یہ درس جاری ہے۔ آج اس کا یہ 27واں درس ہے۔ الحمدللہ تقریباً کئی ایسے موضوعات کہ جن کا تعلق ہماری معاشرتی اصلاح سے ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک اور معاملہ جو ہمارے معاشرے میں گھروں میں عموماً اور اس کا تعلق سبھی افراد سے ہے تقریباً، وہ بھی ایک طرح سے معاشرتی برائی بھی ہے اور ایک طرح سے شخصی برائی بھی ہے، اور اسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے اسراف کرنا، یعنی فضول ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچ نہ کر، اور فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، یعنی وہ یہ کام کر کے گویا شیطانی کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا ہے واللہ لا يحب المسرفین، یا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، یا ویسے اسراف کا تعلق کئی چیزوں سے ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ ویسے تو فضول جو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی پیسے کے اعتبار سے فضول خرچی، وہ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، چاہے کھانے پینے میں دیکھ لیں، چاہے کپڑوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، اوڑھنے پہننے میں، چاہے وہ رہنے سہنے کے لحاظ سے دیکھ لیں، کہیں آنے جانے کے لحاظ سے دیکھ لیں، کہیں گھومنے پھرنے کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو ان تمام معاملات میں بسا اوقات اسراف کیا جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ویسے ہی ہمارا رزق بڑھا دیتا ہے، اس کے باوجود دیکھیے جب وہ رزق یہ بڑھتا ہے ہمارا، تو اس میں ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنا ہمارے گھروں میں سحری میں اور افطار کے وقت افطاری میں کتنا اسراف ہوتا ہے۔ افطار کے بعد جو افطاری گھر میں بنائی جاتی ہے عموماً وہ بچتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس پر جب ہم تھوڑا سا توجہ دلاتے ہیں اپنے گھر والوں، یعنی اپنے گھر کی خواتین کی، بچوں کی، تو تھوڑا بہت اس پر کنٹرول ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور افطار میں جو بھی چیز بنائی جاتی ہے چونکہ وہ زیادہ ہی بنائی جاتی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس سے معلوم ہے، یعنی 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن ہفتہ 10 دن کے بعد اتنا تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ گھر کے افراد کتنی افطاری کر رہے ہیں اور کتنا بچ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی پورا مہینہ یہی چلتا رہے گا کہ اسراف ضائع ہو رہا ہے، بچ رہا ہے، تو وہ بچتا ہی رہے گا، چاہے پھر وہ روٹی سالن ہو، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، پانی ہو، شربت ہو، کتنا جو ہے وہ بسا اوقات اسراف ہوتا ہے، اور وہ بچی ہوئی چیز جو ہے وہ ضائع کر دی جاتی ہے۔ اور ضائع کس طرح کی جاتی ہے؟ کچرے میں پھینکی جائے گی، رزق کو کچرے میں پھینکا جاتا ہے۔ حالانکہ جو بچے ہوئے، مثال کے طور پر روٹی ہے یا بوٹیاں ہیں، بوٹیاں بھی کیا، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہیں، تم انہیں بسم اللہ پڑھ کر رکھا کرو، انہیں اس طرح پھینکا نہ کرو، بلکہ فرمایا گیا ایسے بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیا کرو تو وہ جنات استعمال کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا کھانے کے اعتبار سے ہم تھوڑا سا احتساب کریں، اس کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں کس چیز کا اسراف ہو رہا ہے۔ غذا، پکا ہوا کھانا، فروٹ، اتنی مہنگائی کے باوجود جو کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے مہنگائی ہے، لیکن اس میں ہمارا بھی اپنا کردار ہے کہ تھوڑی تھوڑی اگر ہم بچت کریں، جہاں ہم 1 کلو فروٹ افطار کے وقت استعمال کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 کلو میں سے 1 پھانک بچ رہی ہے، تو اس کو کم کر دیں، پورے مہینے کی وہ 1 پھانک بچا کر پورے مہینے میں جہاں 30 کلو فروٹ خرچ ہونا تھا وہاں 25 کلو فروٹ خرچ ہوگا۔ تو یوں کر کے تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے، اس طرح تھوڑی بچت ہو جائے گی اور اسراف کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے غذا کے ساتھ ساتھ پھر جو جیسا میں نے کہا کہ کھانا پھینکا جاتا ہے کچرے میں، اسی طرح پھر گندی نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، چاول کے دانے، وہ دھوتے ہوئے برتن جو ہے وہ سارے بہا دیے، اور وہ پانی میں پھر وہ گٹر میں غذا بہتی ہے۔ وہ رزق اللہ نے جو ہمیں دیا ہے،
اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ ہم رزق نالی میں بہا دیتے ہیں اور پھر ہم تنگی کا رونا روتے ہیں، بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رزق کا اس طرح ضائع کرنا اور اس کی بے ادبی کرنا یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ پھر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے، گھر سے برکت ختم ہوتی ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسراف کرتے ہیں۔ پھر یہ تو پکا ہوا کھانا یا فروٹ یا غذا، اس کے علاوہ پانی میں بھی آپ دیکھیے کتنا اسراف کرتے ہیں۔ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں تو پھر نہا رہے ہیں تو پھر نہائے جا رہے ہیں، وہ پانی بہہ رہا ہے تو بہہ ہی رہا ہے۔ صابن پانی میں رکھ دیا تو وہ گھل رہا ہے تو گھلتا رہے، کوئی اسے اٹھانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چیز، بس اوقات گھر میں کوئی نل خراب ہو گیا، تھوڑا بہت ڈھیلا ہو گیا تو اس میں سے پانی رس رہا ہے، قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے تو وہ ٹپک رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ایک ایک قطرے کا جو اسراف ہو رہا ہے بلا وجہ، یعنی وہ پانی بہہ رہا ہے۔ جب یہ پانی تنگ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم پر تنگ ہو جاتی ہے پھر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ یہاں تو چلے لائنوں میں پانی آتا ہے، جہاں بیچارے جو لوگ ٹینکر ڈلواتے ہیں ان سے پوچھیے، جو خرید کر جو ہے وہ پانی استعمال کرتے ہیں، پینے کا پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیے۔ اس کے باوجود وہ لوگ بھی قدر نہیں کرتے تو ہمیں تو پھر کہاں قدر آئے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح پانی کے اسراف پر بھی ہم کنٹرول کریں۔ پھر دیکھیے بجلی کا اسراف بسا اوقات ہو رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک کمرے میں سب بیٹھے ہیں، دوسرے کمرے کا پنکھا کھلا ہے تو کھلا چھوڑ دیا۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی بیٹری پر چل رہا ہے یا سولر پر چل رہا ہے تو بس سورج ہے تو چلتا رہے۔ یاد رکھیے فضول چیز تو مسلمان کو استعمال جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے، فضول استعمال ہی اسراف ہے۔ اگرچہ وہ سورج کی روشنی ہے اور اس کی روشنی سے وہ چل رہا ہے، سولر سے چل رہا ہے، پھر بھی اگر اس کو بند کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ فضول جو ہے وہ چلانے ٹھیک ہے اسی روشنی سے، لیکن پنکھا فضول تو چل رہا ہے نا، اس کی مشینری تو استعمال ہو رہی ہے نا، تو اس کی جتنی لائف ہم جتنا اس کا کم استعمال کریں گے اس کی لائف اس کی اتنی بڑھ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم ہر چیز میں اسراف سے بچت کا ذہن بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات جو ہے وہ کھانا کھانے کہیں جاتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو جہاں کم میں گزارا ہو سکتا ہے تو اس کی جگہ اگر ہم فضول خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر بعض اوقات جو جوتے ہم ایسی جگہ سے لیں کہ جو شیشے کی دکان نہیں یا کوئی بہت مہنگی دکان نہیں، تو وہی جوتے دوسری جگہ سے سستے مل جاتے ہیں، ٹھیلے سے سستے مل جاتے ہیں۔ اگرچہ کوالٹی میں فرق ہوتا ہوگا، لیکن میں ایک یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اگر بچت کرنا چاہیں تو اس طرح بھی ہم بچت کر سکتے ہیں۔ وہی چیز کسی مہنگی دکان سے ملتی ہے تو وہ مہنگی ملتی ہے، وہی چیز دوسری دکان سے ملتی ہے تو سستی ملتی ہے۔ تو کوشش کر کے ہم وہاں پر بھی بچت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسراف بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنا بھی بس جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے تو لے لیا بغیر کسی کوئی بھاؤ تاؤ کیے۔ وہاں پر بھی ہم بچت کا ذہن نہیں رکھتے اور ہم اسراف کر دیتے ہیں، بسا اوقات فضول خرچ کر دیتے ہیں، بسا اوقات ضرورت نہیں ہوتی کپڑوں کی یا جوتوں کی اور پھر بھی جو ہے وہ فضول خرچی کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کسی بھی چیز کو ضائع کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ یوں ہی خاص طور پر پانی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی آداب بھی ذکر فرمائے ہیں، یعنی جس طرح پانی میں اسراف سے بچنا چاہیے اسی طرح پانی پیتے ہوئے بھی جو ہے وہ کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی پینے کے کچھ آداب بھی میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کا ہم سے روز واسطہ ہر وقت واسطہ پالا پڑتا ہے، اس لیے ان آداب پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی مت پیو۔ بعض لوگ کھڑے ہوئے پورا گلاس چڑھا گئے، سانس بھی نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیو، بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو اور بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور فراغت یعنی پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرو۔ کون کہتا ہے آج کل پانی پینے کے بعد الحمدللہ؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کون پڑھتا ہے؟ بہت کم لوگ، اللہ پاک کی جس کو ذہن دے دے، ورنہ جو ہے وہ نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ اس کے پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن میں سانس بھی نہ لو اور اس میں پھونک بھی نہ مارو۔ پانی پی رہے ہوتے ہیں بس اوقات اسی میں سانس لے رہے ہوتے ہیں، یا بس اوقات جیسے چائے پی رہے ہیں تو چائے میں پھونک مارتے ہیں اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ پھونک مارنا منع ہے، اگرچہ وہ ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم پھونک مار رہے ہیں لیکن اس کو پھونک نہیں ماری جائے۔ اس میں ماہرین نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان کے سانس میں بھی بس اوقات ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو پھونک مارتا ہے، ہاں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے، بسم اللہ پڑھ لی جائے یا کچھ پڑھ کر اگر اس پر پھونک ماری جائے تو ان جو ہے وہ اس کے مضر اثرات کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ ویسے جو ہے وہ گرم چائے میں یا گرم کھانے میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو۔ یہ بھی فرمایا حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے کہ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، پھر جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر پیو۔
ہاں بنیت شفا درود شریف پڑھ کر پھونک لینے میں حرج نہیں۔ ایسے ہی پانی جب پیا جائے تو چوس چوس کر آرام، بڑے بڑے گھونٹ گڑک گڑک نہ مطلب اس کو نگل لیا جائے پانی کو، بلکہ آہستہ آہستہ اسے چوس چوس کر پیا جائے پانی کو۔ علماء لکھتے ہیں بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پیا جائے، سانس لے کر، بیٹھ کر پئیں اور سیدھے ہاتھ سے پئیں۔ بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے پانی پی جاتے ہیں، یہ بھی پانی کا ادب نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی برتن میں پانی لے کر وضو کرتا ہے تو اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لینا چاہیے، یعنی جب کہ وہ صاف ہو، اور اسے کھڑے ہو کر پیا جائے، یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم یہ پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ ایسے ہی پانی پینے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس میں کچھ ایسی چیز تو نہیں جو مضر ہو، نقصان دہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا شروع کرے، پہلی سانس کے بعد الحمدللہ کہے، دوسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، اور تیسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ اتنا آج کل کس کو فرصت ہے، کون پڑھتا ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھتے، صرف الحمدللہ نہیں کہتے۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ دیکھیے کہ آپ ایک ایک سانس پر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یعنی پانی پئیں تو وہ بھی ثواب بن جائے، پانی پینے سے رکیں وہ وقت بھی ضائع نہ جائے۔ دیکھیے وقت کا بھی کتنا جو ہے وہ ان کا خیال کہ اپنا وقت بھی فضول ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اسراف جس طرح دیگر چیزوں میں ہوتا ہے ایسے ہی اپنا وقت ضائع کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، وقت ضائع کرنا بھی گناہ ہے۔ گلاس میں بچے ہوئے پانی بچ جائے، جو پانی مسلمان کا صاف ستھرا جھوٹا پانی، یہ قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ پھینکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جھوٹا پانی کسی کا نہیں پیتے، کسی نے پانی پی لیا بچا وہ پھینک دیں گے اس کو۔ مسلمان کا جھوٹا پانی پی لینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی کراہت ہو۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ان کا منہ گندا رہتا ہے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، یا وہ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ منہ گندا رہتا ہے، تو پھر اس کا جھوٹا پینے میں کسی کو کراہت آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی کسی پودے میں ڈال دیا جائے، یا جو ہے وہ اس سے کچھ دھو لیا جائے، دھونے کے استعمال میں لے لیا جائے وہ پانی، اسے ضائع نہ کیا جائے۔ فرمایا گیا سور المؤمنی شفاء، یعنی مومن مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ایسے ہی پی لینے کے بعد جو بسا اوقات برتن میں چند قطرے نیچے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی پھینک نہیں دینے چاہیے، بلکہ انہیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانی پینے کی یہ کتنی ساری سنتیں، ایک نہیں، یعنی پانی پئیں سنت کی نیت سے، پھر بیٹھ کر پئیں یہ ایک الگ سنت، سیدھے ہاتھ سے پئیں الگ سنت، 3 سانس میں پئیں یہ الگ سنت، بسم اللہ پڑھ کر پئیں یہ الگ سنت، پانی دیکھ کر پئیں یہ الگ سنت، پانی پی کر الحمدللہ کہیں یہ الگ سنت۔ ایک پانی پینے میں آپ 10 سنتوں کا ثواب کما سکتے ہیں، اور ہر سنت سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے یہ پانی تو پینا ہی ہے، وہ پیٹ پہ جائے گا ہی، لیکن سنت کی نیت سے اور سنت کے مطابق پئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پانی پینا بھی عبادت بنا دے گا۔ یہ پانی پینا بھی جو ہے عبادت میں شمار ہوگا، اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس طرح تھوڑا ذہن رکھیں گے۔ اسی طرح جس چیز کو فضول ضائع کرنے سے بچائیں گے تو نیت کر کے بچائیں گے، تو اس کو نیت کر کے بچانے پر آپ کو اسراف سے بچنے کا ثواب ملے گا، کہ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ اسراف سے بچا جائے، اسراف نہ کیا جائے۔ اور اس طرح ہر کام میں ہم اچھی نیت کر کے اپنے ہر کام کو عبادت اور ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔